اچھا بھی یہ بتائیں کہ چندہ لیے بغیر آپ کا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ کیا آپ کو یہود و نصارہ کی طرف سے فنڈنگ تو نہیں ہے؟ ہاں، یہود و نصارہ نے مجھے کیوں فنڈنگ کرنی ہے میرے بھائی؟ یہ ہمارے ملک کے اندر نا یہ بڑا ایک عام طریقہ ہے، کسی کو کہنا یہود و نصارہ کی فنڈنگ، یا یہ گالی نہیں دینی تو اسے کہنا ہے قادیانیوں کا ایجنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ سارے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو خود ایجنٹ ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے، خود باہر کے ملکوں سے وہ چندہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی یہ کر رہا ہوگا. نہ سر، اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی وہ اکیڈمی کا میں نے آپ کو بتایا ہم نے رسپانسبلٹیز بانٹی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہمیں چندہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہود و نصارہ نے کیوں دینا یار؟ 2,500 روپیہ مہینہ میں انٹرنیٹ کے کنیکشن کا اپنی جیب سے نہیں دے سکتا. 100 بندے کو میں چائے یا سموسہ نہیں کھلا سکتا، میں نے ان کو دیگیں پکا کے تو نہیں کھلانی ہے. تو یہ خرچہ ہم ضرورت ہی نہیں پڑتی خرچے. تو کوئی یہود و نصارہ سے کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی ہے. سر ہم تو مسلمانوں سے فنڈ لینے کے روادار نہیں ہیں، تو یہود و نصارہ نے ہمیں کیوں فنڈنگ کرنی ہے؟ یہود و نصارہ نے ہمیں یہ فنڈنگ کرنی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ امت جس کو صدیوں سے لوگوں نے کتاب و سنت سے دور کر کے بابوں کے پیچھے لگایا تھا، ایک بندے نے آ کے انہی کتابوں کے ساتھ لگا دیا ہے. اس کی فنڈنگ کرنی ہے. وہ کب چاہیں گے کہ آپ ان کتابوں کے ساتھ جڑیں؟ ان کتابوں کو چھاپتے تھے آپ لوگ، اپنے شوکیسوں میں رکھتے تھے، ہم نے پبلک کے ہاتھ میں پکڑا دیے. اس کے اوپر یہود و نصارہ نے فنڈنگ کرنی ہے. یہود و نصارہ نے فنڈنگ ان لوگوں کو کی ہے جو ممبر پہ چڑھ کے یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ کوئی یہودی اور عیسائی یہ بات کر سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی عیسائی آ کے کہ یار قرآن جو ہے نا یہ تو اس کتاب کو پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو آپ اسے لڑ پڑیں گے. لیکن یہودی نما مولوی جو مسلمان ہے، وہ ممبر پہ جمعے والے دن چڑھ کے جب کہتا ہے یار یہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو یہود و نصارہ کا ایجنٹ وہ ہے جو کہتا ہے کتاب و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اب آپ تلاش کریں وہ کون ہے. ہمارے علاوہ اگر آپ کو کوئی بندہ مل جائے ہمارے سوا کہ جو اس طرح کی آواز بلند کر رہا ہو، تو ہمیں بھی بتائیے گا، ہم بھی کسی ایسے بندے کو اپنے علاوہ مل لیں کہ جسے یہود و نصارہ سے فنڈنگ نہ آ رہی ہو. فنڈنگ ان لوگوں کو آ رہی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، جو ان کا ایجنڈا ادھر یہاں پہ لانچ کیا. آپ دیکھ لیں یہاں پہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہوتے ہیں، فرقوں کی بنیاد کے اوپر بانٹا ہوتا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب کبھی بات آتی ہے، ابھی آپ دیکھیں یعنی امریکہ کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا دکھ نہیں پہنچے پچھلی صدی سے لے کے ابھی تک. لیکن وہ لوگ جو یہاں پہ اپنے آپ کو بڑا موحدین کہتے ہیں اور ان کو یہاں پہ فنڈنگ بھی سعودیہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو جی کلمت اللہ بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف بات کر دیں، یا سعودی جو معاملات چل رہے ہیں، سعودی یا جو جا کے امریکہ کی جولی میں بیٹھ گیا اور مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بات کر جائے. نہیں کرتا. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے سعودی حکمران نے خود بول کے کیا ہے، کہا کہ ہم نے تو وابیزم جو ہے امریکہ کے کہنے پہ پھیلایا ہے. انہوں نے تو خود اعلان کر دیا ہم نے تو کوئی اللہ رسول کے لیے کام ہی کوئی نہیں کیا. تب بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی یہاں سے کہہ کہ یہ بکواس کر رہا ہے، اور واقعی اس نے بکواس کی ہے. وہاں پہ جن لوگوں نے یہ دعوت اٹھائی تھی، محمد الوہاب صاحب یا ان کی اولاد، خالصتاً اللہ کے لیے انہوں نے توحید کی دعوت بلند کی تھی. لیکن جب یہ بولا ہے تو ادھر کسی لال رومال والے کی جرت ہوئی ہے کہ کہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے. کیوں؟ بال لے کے کھا رہے ہیں، ان کا ٹوٹل دین بال ہے، ورنہ یہ کنڈیم تو کرتے. وہ بندہ جس نے آ کے یعنی بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا پورے سعودیہ کے اندر، جید علماء کو قیدوں میں ڈال دیا ہے، یہاں بیٹھ کے، یہاں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے نا، ہم تو اپنے ملک میں بیٹھے، یہاں بیٹھ کے بھی تم اپنی زبان نہ ان کے خلاف کھول سکو اور لوگوں کو پٹیاں پڑھاؤ گا جی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو اور نہیں تو زبان سے روکو. قبر پرستی کے خلاف تو آپ بول رہے ہیں، جو اتنا بڑا طاغوت بن گیا ہوا ہے خود، اس کے بارے میں آپ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کا تو سارا دین جو ہے وہ مال ہے. اسی لیے دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت توحید کے کام سے بھی معزول کر دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور پلیٹ فارم چن لیا جو کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب آپ کو جانا میں کیوں کہتا ہوں نہ میں وابی؟ وہ تو بتا رہے ہیں وابیزم پھیلا کیوں ہے. تو نہ ہم وابی ہیں نہ بابی، بابوں کے ماننے والے بھی نہیں، ہم مسلم ہیں سادہ سے علمی کتابی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی.